السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت ہم سورہ نمل کی 5ویں رکوع کی تفسیر و تشریح کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے سامنے بر وقت موصول ہو۔ آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ خیر اما یشرکون۔ قل الحمد للہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل الحمدللہ، انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے کچھ حالات اور ان پر عذاب آنے کے واقعات کا ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا کے عذاب عام سے مامون کر دیا گیا ہے، اور انبیاء سابقین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجیے۔ جمہور مفسرین نے اس کو اختیار کیا ہے، اور بعض نے اس کا مخاطب بھی حضرت لوط علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ اس آیت میں الذین اصطفیٰ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام مراد ہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے وسلام علی المرسلین، اور حضرت ابن عباس سے رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ الذین اصطفیٰ سے مراد صحابہ کرام لیے جائے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، تو اس آیت سے غیر انبیاء پر سلام بھیجنے کے لیے انہیں علیہ السلام کہنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی پوری تحقیق سورہ احزاب و صلو علیہ وسلم تسلیما کی تفسیر میں انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پس اس کے ذریعے ہم نے اگائے خوشنما باغات۔ خوشنما باغات و ہم نے اس پانی کے ذریعے، اس بارش کے ذریعے اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان باغات کے درخت اگا سکتے ہو۔ الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ ایسی لوگ ہیں جو راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا۔ وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں بنائے۔ وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ بنایا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون،
بلکہ ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے، اذا دعاہ جب وہ اسے پکارے، ویکشف السوء اور تکلیف دور فرماتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اما یجیب المضطر، مضطر اضطرار سے مشتق ہے، کسی ضرورت سے مجبور و بے قرار ہونے کو اضطرار کہا جاتا ہے، اور وہ جب ہی ہوتا ہے جب اس کا کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ ہو۔ اس لیے مضطر وہ شخص ہے جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ تعالی ہی کو پر یاد رس سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو۔ مضطر کی تفسیر سدی اور ذوالنورین مصری نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ان الفاظ سے دعا کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اور مضطر کی دعا اللہ جل شانہ قبول فرماتا ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات الارض، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے، فی ظلمات البر، خشکی، والبحر، خشکی اور سمندر کے راہوں میں، ومن یرسل الرِّیاحَ، اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، بشرا، خوشخبری، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت ہی بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں یا شرک کرتے ہیں۔ امن یہدیکم امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہ ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے۔ الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیئے کہ اللہ کے سوا جو بھی آسمان و زمین میں ہے وہ غیب نہیں جانتے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے، قبر سے کب ہم روز محشر تک ہم جائیں گے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اوپر نبوت کے بعد توحید کا ذکر ہو چکا، آگے معاد یعنی قیامت اور آخرت کا ذکر ہے، اس طرح اس کی طرف اشارہ ہے، ما یشعرون ایان یبعثون، جس کی طرف دلائل توحید میں اس قول سے اجمالی اشارہ بھی ہوا ہے، ثم یعیدہ۔ اور چونکہ کفار اس کی تکذیب کی ایک وجہ یہ بھی قرار دیتے تھے کہ قیامت کا معین وقت پوچھنے پر بھی نہیں بتلایا جاتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کوئی چیز ہے ہی نہیں،
یعنی وہ عدم تعین کو عدم وقوع کی دلیل بناتے تھے، اس لیے اس مضمون کو اس آیت سے شروع کیا ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ فرمایا قل لا یعلم الغیب، جس میں ان کے شبہ کا جواب بھی ہو گیا۔ قیامت کی تعین کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، پھر ان کے شک و انکار پر تشنیع ہے۔ بل ادارک علمہم بل ادارک علمہم، بلکہ تک کر گر گیا، علمہم ان کا فکر آخرت، علمہم فی الآخرت تک، بلکہ تک کر گر گیا ان کا فکر آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شک منہا، بلکہ ان کو شبہ ہے، بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں یا ان کو شبہ ہے، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں ہمارا رکوع اب پورا ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ 5واں رکوع ہم پڑھیں گے۔